اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے رہیں گے۔ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، تو ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت نصیب فرما۔ اس مبارک سورت کی 4 آیات کا ترجمہ اور اس کے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکی ہیں۔ آج 5ویں آیت ہے، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ تو ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت نصیب فرما۔ گزشتہ جو کل آیت کریمہ گزری، ایاک نعبد کے دوسرا جملہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اس میں ہمیں یہ طریقہ یا یہ دعا سکھلائی گئی کہ مدد ہم سے مانگو۔ جس عبادت کا اقرار پہلے جملے میں تم نے کیا، اس عبادت کی مکمل ادائیگی کے لیے جو مدد تمہیں چاہیے وہ مدد تم ہم سے مانگو اور مانگتے رہو۔ تو گویا کہ اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں طریقہ سکھلایا گیا کہ دنیا اور آخرت کی جتنی بھی کامیابیاں ہیں، جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، یا جتنی بھی مشکلات ہیں، تکلیفیں ہیں، ان تمام کے متعلق اللہ کی مدد ضروری ہے۔ اب یہ جو آگے فرمایا گیا اہدنا الصراط المستقیم، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے۔ ہدایت کا معنی ہوتا ہے راستہ دکھانا۔ ماشاءاللہ پاجی کٹنگ میں ہے ماشاءاللہ۔ ہدایت کا معنی ہوتا ہے راستہ دکھانا۔ ہدایت کا معنی ہوتا ہے راستہ دکھانا۔ ہدایت کا معنی ہوتا ہے راستہ دکھانا۔ یہ جو راستہ دکھانا ہوتا ہے نا، یہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک راستہ دکھانا یہ ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی آ کر کہتا ہے کہ باچا خان چوک کہاں پر ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ مسجد سے باہر نکلیں، گلی کے اندر سیدھا جائیں، دائیں ہاتھ پہ آکسفورڈ اسکول آئے گا، سامنے ڈبل روڈ ہے، سیدھا جاتے رہیں، پہلی چورنگی چھوڑیں، دوسری چھوڑیں، تیسری چھوڑیں اور چوتھی چورنگی باچا خان چوک ہے۔ یہ بھی ہدایت راستہ دکھانے کے معنی میں آتا ہے۔ اور دوسرا معنی ہدایت کا یا راستہ دکھانے کا وہ یہ آتا ہے کہ کوئی آپ سے آ کر کہتا ہے کہ باچا خان چوک کہاں ہے، آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو لے جاتے ہیں اور باچا خان چوک پر جا کر اس کو پہنچا کر آ جاتے ہیں۔ ہدایت کا یہ مطلب بھی ہے کہ یہیں سے بیٹھے بیٹھے نقشہ بتلا دیا، اور ہدایت کا یہ مطلب بھی ہے کہ ہاتھ پکڑ کر باچا خان چوک پر پہنچا کر واپس آ گئے۔ یہ دونوں مطلب ہیں۔ قرآن کریم کے اندر جو اللہ رب العالمین نے ہدایت کا سامان رکھا ہے، اس میں ہدایت کی دونوں قسمیں شامل ہیں۔ یہ جو پہلی والی قسم ہے کہ یہیں پر بیٹھے بیٹھے آپ کہہ دیں کہ فلاں 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 روڈ پر چڑھ جاؤ، تم باچا خان چوک پہنچ جاؤ گے، یہ بھی ہدایت ہے، لیکن یہ ہدایت عام ہے۔ اس میں مسلمان بھی شامل ہیں، اس میں غیر مسلم بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو دوسری ہدایت ہے کہ جس میں ہاتھ پکڑ کر باچا خان چوک تک چھوڑ کر آنا ہے، اس ہدایت کو ہدایت خاص کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو ہدایت خاص پورے کے پورے قرآن کریم کے اندر موجود ہے، یہ شریعت مطہرہ کے اندر جو موجود ہے، وہ صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے ہے، باقی کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اتنی بات واضح ہو گئی۔ اب جب ہم نماز کے اندر کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی طرف
ہدایت نصیب فرما دیجیے۔ تو ہمارے دماغ کے اندر دونوں قسم کی ہدایتیں موجود ہیں، ایک ہدایت عام کہ راستہ بتلا دیا، ایک ہدایت خاص ہاتھ پکڑ کر جگہ پر پہنچا دیا۔ تو چونکہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کی وجہ سے ہم نماز پڑھتے ہیں، اس بنیاد پر جب ہماری زبان پر لفظ آئے گا اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کا مطلب یہ ہوگا خدایا تو ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دیجیے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم یہ کہیں کہ خدایا تو ہمیں جنت کا راستہ دکھا دیجیے۔ اگر اللہ سے ہم کہیں گے کہ جنت کا راستہ دکھا دیجیے، اللہ کہیں گے کہ بھائی نمازیں پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، ہماری ہر بات مانو، ہر نبی کو مانو، ہر نبی کی اطاعت کرو، یہ طریقہ بھی صحیح ہے، لیکن اس طریقے کے اندر ہمارے لیے مشکلات ہیں۔ اس طریقے پر کما حق اگر نہ چل پائے تو ہم راستے میں پھنس جائیں گے۔ اس بنیاد پر اس عموم کے اندر بھی ہم شامل ہیں، لیکن ہم چونکہ اللہ کو ماننے والے ہیں، ہمارا تعلق اللہ کی ذات سے باقی لوگوں کی بنسبت زیادہ مضبوط ہے۔ اس بنیاد پر ہمارے لیے جو دعا ہے وہ یہ ہے کہ خدایا تو ہمیں منزل مقصود تک ہمارے ہاتھ پکڑ کر پہنچا دیجیے۔ آگے سمجھ میں؟ یہ سورۃ الفاتحہ ہے، پورے قرآن کریم کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ کے اندر ہے، اور پوری سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ اہدنا الصراط المستقیم کے اندر ہے۔ قرآن کریم پڑھنا، دین قبول کرنا، نبی کی اطاعت کرنا، ان تمام چیزوں کا بنیادی مقصد ہمیں سیدھا راستہ دکھ جائے۔ سیدھا راستہ کون سا ہوتا ہے؟ جس میں اونچ نیچ نہ ہو۔ سیدھا راستہ وہ ہوتا ہے جس میں اونچ نیچ نہ ہو، جس میں کھڈے جھمپ نہ ہو، یعنی کہ اس کے اوپر گاڑی چلے تو سلنگ چلے، بالکل صاف ستھرا روڈ ہو، اس کو سیدھا راستہ کہا جاتا ہے۔ اب میں نے اور آپ نے جو کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کلمے کو پڑھنے کے بعد لا محالہ ہمارا جو منزل یا ہماری جو منزل مقصود ہے وہ اللہ کی رضا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اور اللہ کی رضا کا جو مظہر ہے وہ جنت کا مقام ہے۔ اب اللہ کی رضا تک جانے کے لیے بھی راستے کی ضرورت، اور وہاں سے ہوتے ہوئے جنت تک جانے کے لیے بھی راستے کی ضرورت۔ اگر راستے کے اندر اونچ نیچ ہوگی، راستہ ٹیڑھا ہوگا، ہم راستے میں ٹھوکریں کھانے کی وجہ سے تھک جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ منزل مقصود پر گرتے پڑتے پہنچ تو جائیں گے، لیکن تکالیف کے ساتھ۔ اللہ نہیں چاہتا ایمان والا جنت تک پہنچے، راستے میں تکلیف آئے۔ اس بنیاد پر ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر یہ کلمہ اس کی زبان سے کہلوایا گیا کہ تم اللہ میاں کی دعا کرو، خدایا تکلیفوں کے ساتھ نہیں، ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دیجیے۔ اور آسان ہو گیا، اور آسان ہو گیا۔ ٹھیک، اب سوال یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، یہ ضروری کیوں ہے؟ یہ ضروری کیوں ہے؟ سیدھے راستے کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور سیدھے راستے کا تعلق آخرت سے بھی ہے۔ اگر انسان کو سیدھا راستہ پتہ نہ ہو، دنیاوی معاملات دیکھ لو، ایک ڈاکٹر ہے، اس کو بھی سیدھے راستے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ سر میں درد ہے، اگر سر میں درد ہے اور پیٹ درد کی دوائی دے دے اور انفیکشن ہو جائے، بندہ لڑک گیا کہ نہیں لڑکا؟ سیدھے راستے کی ضرورت ڈاکٹر کو بھی ہے۔ سیدھے راستے کی ضرورت ایک شادی شدہ مرد کو بھی ہے کہ وہ گھر کے اندر جب داخل ہوتا ہے تو داخل ہونے کے بعد اس کے سامنے 4 قسم کی عورتیں آتی ہیں۔ ایک عورت اس کی ماں ہوتی ہے، ایک عورت اس کی بیوی ہوتی ہے، ایک عورت اس کی بہن ہوتی ہے، ایک عورت اس کی بیٹی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ بندہ سیدھے راستے پر نہیں ہوگا تو یہ ماں کے اندر، بہن کے اندر، بیٹی کے اندر، بیوی کے اندر فرق نہیں کر پائے گا۔ اگر یہ بندہ سیدھے راستے پر ہوگا تو یہ ماں کو دیکھے گا، احتراماً گردن جھک جائے گی۔ یہی بندہ بیوی کو دیکھے گا، اپنی شریک حیات سمجھ کر
اس کی نظر ماں پر پڑنے والی نظر کے مقابلے میں الگ ہوگی۔ اگر بہن کو دیکھے گا، دستے شفقت رکھے گا، دل میں تصور کرے گا میں بڑا بھائی ہوں اس کا، اس کے باپ کی جگہ پر ہوں۔ اگر بیٹی کو دیکھے گا، اس کو ہاتھ میں لائے گا، اس کے ہاتھ کو چومے گا، اس کے ماتھے کو چومے گا، اس کے بہتر نصیب کے لیے دعا کرے گا۔ اور اللہ نہ کرے اگر سیدھے راستے پر نہیں ہے تو آپ دیکھ لیں دنیا بھر کے کافروں کو، جس موقع پر سرکار دنیا میں تشریف لائے، اگر کسی بندے کا انتقال ہوتا تھا، اس کی جو بیوہ رہ جاتی تھی وہ میراث کے اندر تقسیم ہوتی تھی، اور باقاعدہ اس عورت کا اس کے سب سے بڑے بیٹے کے ساتھ نکاح کر دیا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر صراط مستقیم نہیں ہوگا، آج بھی آپ دیکھیں یورپین ممالک کے اندر بہن بیٹی کے ساتھ باقاعدہ رشتہ ہوتا ہے، ان کے تعلقات ہوتے ہیں۔ آپ کا پڑوسی ملک انڈیا کے اندر جتنے بڑے بڑے یہ گلوکار ہو گئے، فنکار ہو گئے، آپ ذرا ان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، ان کی بیٹیوں کے ساتھ بھی ناجائز تعلقات ہیں، صراط مستقیم نہیں ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ نے یہ کہا مجھ سے یوں دعا مانگو اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اللہ نے یہ نہیں بتلایا کہ سیدھے راستے سے مراد کیا ہے، نہ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ سیدھا راستہ صرف دین کا راستہ نہیں بلکہ کامیاب دنیاوی زندگی کے لیے بھی تمہیں سیدھے راستے کی ضرورت ہے، اور کامیاب اخروی زندگی کے لیے بھی تمہیں سیدھے راستے کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے ہر دوسرا بندہ شاکی ہے، پریشان ہے، کیا کریں جی؟ گناہ چھوٹتے نہیں ہیں، گناہ چھوٹتے نہیں ہیں۔ تو یہ قرآن کریم قصے کہانی کی کتاب تو نہیں ہے نا جناب، یہ قرآن کریم قصے کہانی کی کتاب تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام کو بطور نمونہ بنا کر دنیا میں بھیجا، ان کے حالات کو اٹھا کر قرآن کریم کا حصہ بنا کر میرے اور آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے یہاں پر اس کو جمع کر دیا۔ ارے یوسف کا واقعہ پڑھیے قرآن میں، ہم میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جو کہتے ہوں گے مشکل ہے ہمارے لیے گناہ چھوڑنا۔ اللہ نے حضرت یوسف کا واقعہ بیان کیا، اور یہ واحد حضرت یوسف علیہ السلام ہے کہ جن کا واقعہ صرف ایک صورت میں اور تسلسل کے ساتھ بیان ہوا، ان کی پیدائش سے لے کر ان کی بادشاہ تک کے زمانے کو بیان کیا۔ لیکن اس پورے کے پورے واقعے کے اندر جو پہلو میرے لیے اور آپ کے لیے سبق آموز ہے وہ یہ کہ ان کی جو آقا تھی، مالکہ تھی زلیخا، گناہ پر اصرار کر رہی تھی۔ وہ خالی عورت نہیں تھی، وہ ان کی مالکہ بھی تھی۔ ایک تو نا کہ عام کوئی عورت بدکاری کی دعوت دے، حضرت نے انکار کیا۔ اس نے بدکاری کی دعوت دی، حضرت نے انکار کیا۔ اس نے حکم دیا، حکم دینے کے بعد تالے لگا دی، اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں بادشاہ کو بتا کر یوں 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 کر ڈالوں گی۔ حضرت والا نے پہلا کام کیا کیا؟ انکار کیا، نہیں کروں گا۔ دوسرا کام کیا کیا؟ دروازے کی طرف بھاگنا شروع کر دیا، دروازے کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ ہر انسان کے لیے سبق ہے کہ جب کہیں پر بھی اس قسم کا معاملہ آ جائے تم یہ دو کام کر لو۔ نمبر ایک، عزم کر لو، ارادہ کر لو میں نے نہیں کرنا، یہ عزم کر لو۔ ارے یوسف نے کیا۔ دوسرا کام، جتنا اس کام سے بھاگ سکتے ہو، جان چھڑا سکتے ہو، اللہ تمہاری طلب کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے کہ تم یہاں رہنا نہیں چاہتے، تم بھاگ رہے تھے، اس کے باوجود تمہارے پیچھے لت لگی ہوئی تھی، اس طلب کی بنیاد پر اللہ کی ذات فیصلہ کرتی ہے۔ حضرت یوسف عقل مند تھے، انہیں معلوم تھا کہ پیچھے تالا لگا ہوا ہے، اس کے باوجود عزم کیا، بھاگ پڑے۔ اللہ نے عزم اور بھاگنے کی بنیاد پر تالوں کو توڑ دیا اور ان کے لیے راستے کو کھول دیا۔ ٹھیک ہے، ہم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جس نے آج تک ایسا کام کیا ہو؟ بولو، ایسا کیا ہو؟ موٹی سی مثال، ہم بس میں سفر کرتے ہیں، بس کے اندر گانے لگے ہوتے ہیں، بس کے اندر گانے لگے ہوتے ہیں۔ اس موقع پر ایک کام ہمارا جو بنتا ہے کہ ہم منع کر دیں، ہم منع کر دیں بھیا گانے بند کر دیں۔ اگر وہ نہیں مانتا، اگر وہ نہیں مانتا، ہمارے پاس دو آپشن ہوتے ہیں،
آپشن نمبر 1 گاڑی چھوڑ دیں اتر جائیں، یہی ہے۔ آپشن نمبر 2 اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ٹھوس دیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ نہ تو ہم اس کو دعوت دیتے ہیں، نہ ہم اس کے بعد بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، گاڑی سے اترنے کے بعد کہتے ہیں زمانہ بڑا خراب ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ زمانہ بڑا خراب ہے، اور پھر ہاتھ اٹھاتے خدایا لوگوں کو سدھار دے۔ جناب لوگ اس طریقے سے نہیں سدھرتے، آپ اپنے ذمے والا کام کریں، اس کے بعد نتیجہ اللہ پر رکھ دیں، پھر اللہ کی مدد آتی ہے، پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ اپنا کام تو انسان کرے، لیکن میں اور آپ اپنا کام نہیں کرتے اور سارے کا سارا کام اٹھا کر اللہ میاں کے اوپر چھوڑ دیتے۔ اللہ تو ہی کرنا جو کچھ کرنا، ہم سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آ رہی سمجھ میں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ سے انسان سیدھا راستہ مانگے، سیدھا راستہ مانگے، وگرنہ روزی کمانا ہے اس میں بھی سیدھا راستہ، معاشرت ہے اس میں بھی سیدھا راستہ، اخلاق ہے اس میں بھی سیدھا راستہ، عبادات ہیں اس میں بھی سیدھا راستہ، معاملات ہیں اس میں بھی سیدھا راستہ۔ جب تک معاملات یہ تمام تر چیزوں میں سیدھا راستہ نہیں ہوگا، انسان ٹھوکریں کھائے گا، انسان پریشان ہو جائے گا۔ مطلب سمجھ آ گیا؟ اب دوسری بات سنیے، حسن صاحب ماشاءاللہ، حسن اوان صاحب آئے، توجہ بالکل بھی نہیں۔ دوسری بات سنیے، ثواب کی غرض سے نہیں، نفع کی غرض سے بیٹھا کریں۔ دوسرا ترجمہ بات سن لیجیے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ٹھیک ہے؟ جب ہم نماز کے اندر کہتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، جب ہم نماز کے اندر کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ عرش معلی پر بیٹھ کر فرشتوں کی مجلس کے اندر ہمارا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ اپنی اوقات دیکھو، ہم لیاری میں رہتے ہیں اور عرش پر ہمارا تذکرہ ہوتا ہے۔ دوسری آیت ہماری زبان پر آتی ہے، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے کہتے ہیں، ثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب ہماری زبان پر آتا ہے مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندے کی زبان پر آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ میاں کی طرف سے جواب آتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے۔ کیا مطلب؟ اس جملے کے اندر آدھا میرے لیے، آدھا میرے بندے کے لیے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے۔ اللہ فرماتے یہ میرے لیے ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے رہیں گے۔ یہ بندے کے لیے ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر یہ مجھ سے مدد مانگے گا تو میں اس کی مدد کروں گا، یہ جو بھی دعا مانگے گا اس کی دعا کو میں قبول کروں گا۔ فوراً بندے کی زبان پر آتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیجئے۔ ہمارا ایمان ہے اللہ کی ذات غلط بیانی نہیں کرتی، وعدہ خلافی نہیں کرتی۔ جب اس بات پر ایمان ہے تو گویا کہ ہم میں سے ہر مسلمان ہدایت کے راستے پر ہونا چاہیے تھا، پر ایسا نہیں ہوتا۔ نماز ہے فرض نہیں، یہ قرض ہے، جیسے کیسے اٹھا کر سر سے پھینک دی گئی۔ اپنے رب پر ایمان رکھتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، کبھی ترجمے کی طرف غور کیا؟ شیخ ابن العربی، یہ جو ماشاءاللہ وہ بیٹھے ہوئے حضرات نا، جو ابھی ارطغرل دیکھ کر آئے تازہ تازہ، ارطغرل ڈرامے اثر کھوسا صاحب، ہمارے محلے والوں نے نمازیں اتنی نہیں پڑھی جتنی اس کی قسطیں دیکھی ہیں، پھر اس کے بعد کولو عثمان آ گیا۔ اب تو گھر کے اندر بچوں نے چمچوں کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ تلواریں بنائی ہوئی ہیں۔ تو یہ بھی اچھا ہو گیا، چلو دیکھ لیا آپ لوگوں نے۔ ایک سے میں نے منع کیا تو اس نے کہا اس میں تاریخ کا پتہ چلتا ہے، مسلمانوں کی تاریخ ہماری زندگی پر، مسلمانوں کی تاریخ
اگر تمہیں ڈراموں سے سیکھنی ہے تو پھر قرآن کریم کو بھی تو اس سے سیکھو، جیسے وہ کارٹونوں سے سکھاتے ہیں الف ڈو ڈو ڈو، اس طرح سیکھو نا۔ پھر کیا ضرورت ہے مدارس میں جانے کی؟ سمجھ میں آ کے بہرحال دیکھیں ماشاءاللہ آپ لوگوں کو ثواب ہوتا ہے۔ اچھا پھر ہمارے بعض حضرات کو اللہ ہدایت دے، 150 سال پہلے حضرت تھانوی چونکہ حکیم تھے نا، تو وہ نبض چیک کر لیتے تھے نا، انہیں معلوم ہوتا تھا کہ کہاں کہاں پر گند ہے، انہوں نے پہلے ہی بتا دیا۔ انہوں نے کہا عوام کا مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی مسئلہ پوچھنا ہو نا تو یہ ایک مولوی سے کبھی بھی مسئلہ نہیں پوچھیں گے، 2-3 سے پوچھیں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ کا کے کی کا جو فرق آئے گا نا اپنے مفاد کے لیے اس کو سمیٹ لیں گے۔ ابھی یہ جو کولو عثمان والا مجھے نہیں پتا، یا وہ ارتغل کا مجھے نہیں پتا کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے اس کو جائز کہا یا نہیں کہا، لیکن دیکھنے والوں کی سب سے بڑی دلیل کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا ہے ارتغل دیکھنا بالکل جائز ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے کس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ شک کا فائدہ اٹھا کر اب طارق مسعود کے نام اس کا کلمہ پڑھیں گے۔ وہی طارق مسعود کہے گا داڑیاں رکھو، نہیں رکھیں گے۔ وہی طارق مسعود کہتا ہے کہ 4 بیویاں کرو، نہیں کریں گے۔ وہی طارق مسعود کہتا ہے جہاد میں جاؤ، نہیں جائیں گے۔ اپنے مطلب کی بات کو نکال لیا۔ بہرحال دیکھ لیا آپ لوگوں نے ماشاءاللہ، اب حاجی بن گئے۔ اب دیکھتے ہیں کس دن آپ لوگ فتوحات خلافت عثمانیہ کو قائم کرتے ہیں ارتغل کو دیکھنے کے بعد۔ مرغی کاٹی نہیں جاتی ہے، مرغی کاٹ نہیں سکتے، لال بیگ سے ڈرتے ہیں، چھپکلی آ جائے جان نکل جاتی ہے، اور خلافت عثمانیہ کو قائم کرنے کے موبائل کے اوپر وہ دیکھتے ہیں کہ جی وقت آئے گا تو انشاءاللہ ہم بھی یوں کریں گے، کخ بھی نہیں کرو گے۔ ہاں یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جنہوں نے دیکھے نا ان کو میری یہ بات بہت بری لگ رہی ہے، ان کے چہرے کے امپریشن بتلا رہے ہیں۔ تو بہرحال اچھا کیا آپ لوگوں نے دیکھا۔ اس کے اندر ایک شیخ ابن العربی نام کے بندے تھے، یاد ہے؟ نورانی چہرے والے، وہی سے آپ لوگوں کو پتہ چلا ہوگا۔ ویسے تو کتابیں آپ حضرات نے نہیں پڑھی ہوں گی نا، آپ حضرات بیچاروں کو کیا پتا کہ ابن العربی کون تھا۔ وہ جو ابن العربی تھا نا وہ بہت بڑے اللہ والے تھے، شام کے اندر رہتے تھے، وقت کے قطب تھے، ابدال کا درجہ اللہ نے ان کو دیا تھا۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک کے اندر جو فرمایا گیا اللہ ہر آیت کا جواب دیتا ہے، تو جب میں کھڑا ہو کر کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین، تو خاموش ہو کر اللہ میاں کے جواب کا انتظار کرتا ہوں۔ جب تک اللہ کا جواب میرے کان میں نہ آ جائے میں اگلی آیت نہیں پڑھتا۔ اور ساری زندگی کا ان کا یہ معمول تھا۔ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، ہم کوشش تو کریں نا، ہم کوشش تو کریں۔ جیسے میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا، وہ نئے بندہ مسلمان ہو گیا تھا، تو وہ نماز کے اندر آتا، تکبیر اولا فوت ہو جاتی، رکعت نکل جاتی، وہ یوں کرتا رہتا، یوں کرتا رہتا۔ تو ہمارے جیسے ماشاءاللہ جدی پشتی مسلمانوں نے اس کو ٹوکا۔ یہاں پر ایک بندہ آ کر نماز پڑھتا تھا، وہ دوسرے مطلب یعنی کہ فرقے کا تھا، وہ یہاں نماز پڑھتا تھا۔ ہمارے لوگوں نے اس کو ٹوکنا شروع کیا، دیکھنا شروع کیا، ٹھیک ہے؟ آج وہ اللہ معاف کرے اس نے نماز پڑھنا چھوڑ دی۔ یہ ہمارے لوگوں کی غلط عادت ہے۔ بھائی جو جس طریقے سے نماز پڑھتا ہے آپ کو کیا تکلیف ہے؟ کوئی ہاتھ کھول کر پڑھے، کوئی ہاتھ باندھ کر پڑھے، کوئی انگوٹھے چومے، کوئی ماتھا چومے، ہمیں کیا تکلیف ہے؟ خدا کا گھر ہے، وہ بھی خدا کا بندہ، تم بھی خدا کے بندے۔ لوگوں کا جنازہ نکال دیا بار دینیات کا، ہم نے غرق کیا لوگوں کو، ہم نے کبھی ممبر رسول کا غلط استعمال اور کبھی ہمارے آپس کے اتفاق رد عمل کا غلط استعمال۔ بہرحال یوں بندے نے ٹوک لیا، کیا کرنا ہے؟ اس کا بات یہ ہے کہ تم ہو جدی پشتی مسلمان، تم جب نیت کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہوگے، جب تم ہاتھ اٹھاتے ہوگے، کعبہ تمہارے سامنے آ جاتا ہوگا اور تم ہاتھ باندھ لیتے ہوگے۔ میں جمعہ 8 دن ہوئے مسلمان ہوا ہوں، مجھے وقت لگتا ہے کعبے کو اپنے تصور میں سامنے لانے میں، اس بنیاد پر میں وقت لگاتا ہوں۔ دل پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ، کبھی ہم نے یہ سوچا؟ ہم اس طرح منہ تو کرتے ہیں، کبھی کعبے کے خلاف کو بھی سوچا ہم نے؟ نہیں سوچا۔ جب نیت ہماری خراب ہے تو مجھے بتلائیے آگے ترجمے کے اندر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے؟ خدا کی قسم پریکٹس کریں، پریکٹس کرنے کے نتیجے میں 40 دن نہیں گزریں گے باقاعدہ آیت کریمہ کے ختم پر اللہ میاں کی طرف سے دیا جانے والا جواب اگر کانوں میں نہ آئے تو جو چور کی سزا وہ میری سزا، کیونکہ ہوائی فائرنگ نہیں ہے، یہ پکی ٹھکی سولٹ بات ہے، توجہ ہونی چاہیے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اور زندہ انسان مچھلی کے پیٹ میں جائے، مچھلی کو غرق کرو سمندر میں چلا جائے،
اس کی تاریکی کتنی خطرناک ہوتی ہے. اس تاریکی کے موقع پر حضرت والا کی زبان پر صرف ایک ہی کلمہ آیا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کتنی توجہ سے کیا ہوگا, تصور بھی نہیں کر سکتے ہم. اللہ نے فوراً سائڈ پہ لگا دیا نا مچھلی کو, وہیں پر بیل اگ گئی کدو کی, بکری کو بھجوا دیا, دودھ پلانا شروع کر دیا, سارے معاملات. آگے اللہ نے کہا فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. اسی طریقے سے ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں. اب ہم ایمان والے ہیں نا, ہم ایمان والے ہیں. ان کے لیے تاریکی تھی قبر کے اندر, مچھلی کا پیٹ اللہ نے قبر بنایا. تو ہمارے لیے تاریکی کیا ہے؟ فسق و فجور کے نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں, یہ چیزیں پریشان کرتی ہیں. کبھی موبائل پریشان کرتا ہے, کبھی کسی کا کھانسنا پریشان کرتا ہے, کبھی مچھر پریشان کرتا ہے. نتیجتاً یہ کوتاہی پیدا ہو جاتی ہے. اس بنیاد پر ہمارے بڑوں نے فرمایا 40 دن تک خلوص نیت کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر جان کر اللہ سے صرف یہ دعا مانگو, اہدنا الصراط المستقیم. 40 دن کے اندر اندر اللہ کی طرف سے صراط مستقیم اس بندے کا مقدر بن جائے گا. کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ بولو کوئی مشکل ہے؟ ہمارے لیے حل کیا ہے؟ صرف ہم توجہ کی ضرورت ہے. اب یہ جتنے حضرات بیٹھے ماشاءاللہ, سورہ فاتحہ کا ہی اگر ترجمہ نکال لینا, اللہ کی قسم نماز میں مزہ نہیں موزہ آ جائے گا. نماز میں مزہ نہیں آئے گا, کیا آئے گا؟ موزہ آ جائے گا. ترجمہ یاد ہو گیا آپ سب کو ماشاءاللہ؟ جی سب کو سمجھ میں آ گیا جی ترجمہ؟ اہدنا الصراط المستقیم, تو ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت نصیب فرما دیجیے. کوشش تو کر لینا ہم بھی کہ اب جب ہم نوافل پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین پر توقف کریں گے. ٹھیک ہے, کم سے کم بڑوں کی نقل تو کر لیں, بڑوں کی نقل تو کر لیں. اس موقع پر توقف ایمان بالرسول بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہاں پر اللہ میاں جواب دیتے ہیں, ہم تیار ہو کر کھڑے ہو جائیں. ہمارا کام کیا ہے؟ نقل کرنا. بندہ کوئی حج کرنے کے لیے گیا تو وہاں پر دیکھا ایک بڑے میاں طواف کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک, اور اوپر سے جواب آتا ہے لا لبیک ولا سعدیک, نہ تو تیرا تلبیہ قبول اور نہ ہی تیری نیک بختی قبول. ٹھیک ہے, تو یہ جو نوجوان آیا تھا اس نے کہا بابا جی کیوں سر کھپا رہے ہو جب اللہ کو تمہارا تلبیہ قبول ہی نہیں ہے, عمر کے اس حصے کے اندر کیوں کر رہے ہو؟ بابا جی نے کہا پچھلے 70 سال سے یہ میرا معمول ہے, میں آتا ہوں اور مجھے یہی جواب ملتا ہے. نوجوان نے کہا پھر آپ واپس کیوں نہیں جاتے؟ کہا برخوردار مجھے یہ بتلاؤ اگر میں یہاں سے بھی چلا جاؤں اس کے علاوہ کوئی در ہے میرے پاس آنے کے لیے؟ در تو یہی ہے. اب ان کی زبان سے یہ جو نکلا نا, فوراً اللہ میاں کی طرف سے آواز آ گئی, تمہارا تلبیہ بھی قبول ہے اور تمہارا آنا بھی قبول ہے. اللہ دیکھتے یہ ہیں. اس موقع کھڑے تو ہو جائے نا, نہیں آ رہی نماز توڑ دے پھر پڑھ لیں, نہیں آ رہی پھر توڑ دیں پھر پڑھیں. محنت تو کریں نا جناب. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ سارے کی ساری چیزیں تب مستحضر ہوں گی جب دل اور دماغ اس طرف ہوگا. تو اب دوبارہ ترجمہ سن لیں اور اس کو یاد کر لیں. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم, بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. مالک یوم الدین, روز جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد, خدایا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے. وایاک نستعین, اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے رہیں گے. اہدنا الصراط المستقیم, تو ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت نصیب فرما دیجیے. اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ کل بیان کریں گے. لا الہ الا اللہ.